نفسیات کے مطابق آپ کا دماغ آپ کے ٹچ کو پہچانتا ہے، لہٰذا آپ کبھی بھی خود کو گدگدی نہیں کر سکتے۔ نفسیات کے مطابق جب کوئی شخص آپ کی نفی کر رہا ہو، آپ سے اجنبی رویہ رکھ رہا ہو، حقیقت میں وہ آپ میں دلچسپی بڑھا رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ کسی اپنے سے ہو تو ہار جانا چاہیے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، میں 3 لوگوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بابا کے قاتل یاد آ جاتے ہیں۔ نمبر 1 نماز نہ پڑھنے والا، نمبر 2 داڑھی منڈوانے والا، اور نمبر 3 شرابی۔ جب میڈیکل کی کتابوں کو صرف چومنے سے ڈاکٹر نہیں بنا جا سکتا تو قرآن پاک کو صرف چوم کے مومن کیسے بنا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ سنو ہوا کی بیٹی، مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے۔ جہالت کا دور ہے، لوگ پڑھ کر پھاڑ دیتے ہیں۔ کسی عورت کے دل میں اپنی محبت ڈالنا چاہتے ہو تو اس کی تعریف کرو، کیونکہ تعریف عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو۔ مرد کی فطرت ہے کہ اسے جب عورت سے محبت ہوتی ہے تو وہ دن رات اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے علاوہ دنیا ہی خالی لگتی ہے۔ عورت کی یہ حقیقت ہے کہ وہ شادی سے پہلے محبت نہیں شوہر تلاش کرتی ہے، جبکہ شادی کے بعد شوہر نہیں بلکہ محبت تلاش کرتی ہے۔ عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جسے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہے۔ مرد جس عورت سے جسمانی محبت کرتا ہے وہ اس کے سامنے روحانی محبت کا ناٹک کرتا ہے۔ جب کوئی مرد آپ کو پسند کرتا ہے تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہنستا ہے، وہ آپ کو نہیں بدلتا بلکہ آپ کے لیے خود کو بہتر بناتا ہے۔ وہ آپ سے دوسری لڑکیوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے آپ کو کال اور میسج کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کی پرواہ کرتا ہے کہ آپ کہاں جاتی ہیں، کیا پہنتی ہیں۔ وہ آپ کو کنٹرول نہیں، وہ بلکہ محبت جتاتا ہے۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ عورت کو 2 باتیں بھول کر بھی نہ بتانا، ورنہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گی۔ نمبر 1 میں شادی سے پہلے کسی اور سے محبت کرتا تھا۔ نمبر 2 اس کے سامنے کبھی بھی کسی دوسری عورت کی تعریف مت کرنا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے روئے تو وہ اسے دل کی گہرائیوں سے پیار کرتی ہے، لیکن اگر مرد کسی عورت کے لیے روئے تو اس عورت کو روئے زمین پر اس جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ہر انسان کے اندر 2 بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ غالب وہی رہتا ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے ہیں۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کریں، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بہت بڑا کمال ہے۔ ایجاد اور اولاد کے لچھن پہلے ہی سے معلوم ہو جایا کرتے تو دنیا میں نہ کوئی بچہ ہونے دیتا اور نہ ایجاد۔ جو دوسروں کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں ان کے اپنے گھر بھی جل جایا کرتے ہیں۔ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا اور 6 مہینے تک مجھے مفت میں روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسانوں کی عدالت ہے۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ وہ لوگ آپ کی قیمت کبھی نہیں سمجھ سکتے جن کے لیے آپ ہمیشہ دستیاب رہتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ زندگی میں اگر ہم سفر کے انتخاب کا موقع ملے تو ہمیشہ ایک ذمہ دار انسان کا انتخاب کرنا،
जो आपका ख्याल रख सके, आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। ये मोहब्बत वगैरह कुछ नहीं होती। जब जिंदगी की हकीकतों से पाला पड़ता है तो सबसे पहले ये मोहब्बत घर के खिड़की दरवाजों से निकलकर भाग जाती है। अपनी जिंदगी के अकाउंट में 2 ऑप्शन हमेशा खुले रखें, अपनी गलती तस्लीम करना, दूसरों को माफ कर देना। जिस रिश्ते में सफाइयां देनी पड़ जाएं, वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, खुशफहमी बन जाता है। और खुशफहमी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। एक शख्स ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हमारे पास कुछ लोग रवायत करते हैं कि अल्लाह पाक को गोश्तखोर घर पसंद नहीं। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन्होंने सच कहा, लेकिन उसका मानी दुरुस्त नहीं समझा। अल्लाह पाक को वो घर पसंद नहीं जिसमें लोगों का गोश्त खाया जाता हो, यानी गीबत की जाती हो। किसी की बदतमीजी से मत घबराएं, वो बस अपना तारुफ करवाते हैं। समझदारी इसी में है कि आप उन्हें पहचान के आगे चल दें। मोहब्बत 2 बेवकूफों के दरमियान एक मुआहिदे का नाम है। दोनों में से जिसे पहले अकल आ जाए वो बेवफा कहलाता है। जिस रिश्ते में सफाइयां देनी पड़ जाएं, वो रिश्ता रिश्ता नहीं रहता, खुशफहमी बन जाता है। और खुशफहमी जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। मर्द से अपनी कदर करवानी है तो मर्द के सामने बेबसी का इजहार करती रहो।